کرو جڑا چار پائی تے میت بنیا پیا ہوندے اودے کنے پوچھا کرو جڑا جنازہ بنیا پیا ہوندے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے ایک بندے دی روح پرواز پئی ہوندی ہے امام کائنات نال بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا یارا حال دے میں آ تیرے نال گزرتی کیا پئی ہے ادے اللہ دے نبی ایویں پتہ لگدا جویں آسمان تلے ڈھائے کے میرے سینے تے آیا پیا ہوے جڑے ویلے ایک کیفیت آئی نبی دے دور دے مسلمان دی حال دسیا ساڈا کیا حال ہونے زندگی ایویں ودے گزرے نے جویں جانور ودے گزرے نے ہون اذان سنین سے نمازاں دا پتہ کوئی نہیں قرآن سارے گھرنے چے تلاوت دا پتہ کوئی نہیں دکاندار ہیں تے سچ دا پتہ کوئی نہیں ہمسائے ہیں تے انہاں دی قدر دا پتہ کوئی نہیں ماں باپ ہیں تے انہاں دی عزت دا پتہ کوئی نہیں دسا تا صحیح بد آیا کیا کرنا ہے ذرا میت دا سبق سن آدھا کیا پے غفلت دے وچ عمر گزاری ویندا ہاں پچھتیندا ہاں تے سردار کیڑی شے چاہ کے ساڈا بابا تے دادا خالی ہاتھ ماں دے پیٹ چوں آیا خالی ہاتھ قبراں منجنا پے گئے کیا ضرورت ہے نمازاں چھوڑن دی کیا ضرورت ہے یتیماں تے ظلم کرن دی کیا ضرورت ہے ماں باپ دی توہین کرن دی اوسن قبروں تے پوسن خبروں کیوں غافل تھیں دیوانہ کر یاد علاوند باری کو اے بے عقل انسانا کہ جی سونی بات کریں دے عملہ باجوں کچھ نہیں چاہ گئے مالک ہن جاگیران دے کئی شے نال نہ چاہ گئے باجوں صرف دو غزلیران دے کوئی کہیں دا یار نہیں بندا ویندو حکم الہی منی ویندو حکم الہی منی ویندو حکم الہی ہر ایک تو مکلئی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سئی دنیا تو کیا چاہی ویندا اللہ بیلی ہووی سجنو اے جنازہ جڑا میت چار پائی تے پیا ہویا ہے خان نواب سردار اے جنازہ پڑھنا جنگا پیا ہوندے سارے نال مکلائی ویندا پیا ہے تے سارا کچھ چھوڑ کے ویندا پیا میرے ہاتھ دیکھو میرے ہاتھ بھی خالی ہے نا میں کو دیکھو میں جان جیباں بھی کوئی نہیں لگیا ہویا میرے پلاٹ ہی تھائیں پے ہوئے ہیں دیکھو میں جان جگیراں تے جدہ تھائیں پیا ہویا ہے نا چھوڑی نبی علیہ السلام فرمینے ہونے ہیں اللہم اے اللہ انی اعوذ بک من عذاب القبر اے اللہ میں پناہ منگدا پناہ اچ آمنا جاننا قبر دے عذاب تو عذاب قبر بڑی عجیب چیز ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عذاب القبر حق عذاب قبر جڑا ہے برحق ہے یہ جڑا قبر والا سلسلہ ہے بڑا عجیب سلسلہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبرستان گئے کرو قبریں کو دیکھ کے اپنی موت یاد کی تھی کرو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہاں دی اکثر عادت ہوندی ہے او جڑے ویلے قبرستان تو گزرے نا قبر تے بائے کے اتنا روندے ہیں کہ بے تحاشا اور شدید قسم دا روندے ہیں لوگیں پوچھے تساں حکمران ہو خلیفہ وقت ہو تمہارے سامنے آخرت دا ذکر تھیوے تساں اتنا آپ دیدہ نیوے ہوندے تمہارے سامنے جہنم دا ذکر تھیوے اتنا تساں نیوے ہوندے لیکن جڑے ویلے تمہارے سامنے قبر دا گزر ہوئے تمہارا قبر کے گزر ہوئے اور قبر تمہارے سامنے ہوئے قبر دا ذکر تھیوے تساں زارو قطار رومن پہ ویندے ہوئی نہیں کوئی خاص وجہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمائے خاص وجہ
میں گزارش کرے سا سارے دوستیں کی انتہائی توجہ نال کہو، میری طرف دیکھو، مکمل دھیان رکھ کے بہو۔ اصل تو تلاوت سننی ہے اساں تساں، حضرت قاری صاحب جو ہی پہنچن میری کوشش ہو سی میں بات مکمل کر دے، لیکن جتنی دیر تک وہ تشریف نہیں کہنے دے اتنی دیر تک اور نال تشریف رکھو۔ فرماون لگے خاص وجہ ہے جی امیر المومنین، کیڑی خاص وجہ ہے؟ آپ فرماون لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث میں سنی ودا، آپ نے فرمایا القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت دے پوڑیاں وچوں پہلی پوڑی ہے، آخرت امتحانے وچوں پہلا امتحان ہے، قبر آخرت پیپریں وچوں پہلا پیپر ہے، جیڑا ہی پیپر وچ کامیاب ہے وہ آخرت دے باقی پیپریں وچ بھی بولو کامیاب ہے۔ نہیں پہلا پیپر، پہلا پرچہ، پہلا امتحان جو ہی دہدا میں کہوں عجیب جی کیفیت محسوس تھی ہے، جائیں قبر دی فکر نہیں کیتی ہوں سمجھو آخرت دی فکر نہیں کیتی۔ حالانکہ ایسا کئی دفعہ اپنے ہاتھ نال مردے دفنائے، کئی دفعہ اپنے ہاتھ نال قبر بنائی، فوت کی ہو ونجے برادری دے سارے افراد قبر بناون ٹور پندر بے ایسا کہیں دی قبر بنے سو تو ساری بن سی بنے جو ہیں بھی سانکو کریں خیال نہیں آیا ہے کیا پیا بڑھتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت تمہارے سامنے رکھنا چاہنا وال میں بات اگتے چلے سا اگر تمہاری توجہ ہوئی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حدیث رسول پیش کرنا لیکن انتہائی توجہ نال سمجھا سا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام ایک نیمار خچر تے سوارا، آپ خچر تے سوارا اور آپ قبیلہ بنو نجار دے قبرستان وچوں گزر دے، ہر قبیلے دا اپنا قبرستان ہوتا ہے، جیڑا قبیلے بنو نجار دا قبرستان اون قبرستان دے وچوں نبی مکرم گزردے بیان ہن وی خچر تے سوار دیکھنا میں دوئے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن آپ دا جو ہی قبرستان وچوں گزر ہوئے اچانک نبی علیہ السلام جڑے خچر تے سوار او جڑا خچر ہے نا وہ بھجن لگ گئے، جمپ مارن لگ گئے، ان دی عجیب کیفیت بن گئی۔ آپ نے وہ کنٹرول کیتے وال ہوا کیفیت، آپ نے وال کنٹرول کیتے ان دی ہوا کیفیت، 3 4 5 باری میں ہوئے۔ سیدنا زید بن ثابت آدم 5-6 دفعی میں کرن دے بعد بالآخر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی یہ جڑے بندے کھڑے ہو ذرا دسو ہاں میں کو اتنے نیڑے تیڑے قبراں تا نہیں گزردے قبرستان ہی چوپیں۔ نبی علیہ السلام کو پتا کہیں نہیں میں قبرستان ہی چو گزردہ بھی ہوں، سادے کوئی قبرستان جو گزرے میل پولا پتہ لگ دے قبرستان آ گئے، جبے بنی ہوئے ہیں، قبے بنی ہوئے ہیں، عمارتاں بنی ہوئے ہیں، پلستر لگے ہوئے ہیں، تختیاں لگی ہوئے ہیں، رنگ روغن تھے ہوئے ہیں، عجیب جی کیفیت ہوندی ہے سادے توارے قبریں دی۔ نبی علیہ السلام بنو نجار قبیلے دے قبرستان ہی جو گزردے پہن محسوس نہیں پیا تھیندا بھی قبرستان ہی جو پیا گزردا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی تھا نیڑے تیڑے کو قبراں تا نہیں دیکھنا میری طرف۔ حضرت زید بن ثابت نے ایک شخص آکھن لگے جی اللہ دے نبی اتھا نیڑے قبر ہیں، آپ نے فرمایا جان دے ہو یہ قبریں والے کون ہیں؟ سمجھی ذرا جان دے ہو یہ قبریں والے کون ہیں؟ حضرت زید بن ثابت نے ایک بندہ آکھن لگے اللہ دے نبی باقیاں کو تو نہیں سے جان دے ایک قبر والے کو میں جاندا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ آکھن لگے اللہ دے پیغمبر ایک قبر اللہ ہے نا جڑا اے ساڈا ہمسایا ہے، اے شرک دی حالت فوت ہویا مشرکا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ نے بندیاں کو قبریں دے معاملے چ عزمیں دے، آپ اتنی خچر تے سوار ہیں،
آپ نے فرمایا قبر دا جڑا امتحان ہے بڑا مشکل امتحان، لیکچر دیتے ہیں، بیان سنائے نے، درس دیتے ہیں، سمجھائے نے۔ تے آپ نے فرمایا یاد رکھو میرے جملے، حضرت زید بن ثابت آتے ہیں میں کھڑا ہو جا اٹھائیں کھاڑ کے خچر تے بے کے آپ نے ایک جڑی بات فرمائی ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو اگر میں تو کو قبر دے حالات دسن لگ ونجا، میں آمنہ دا لال تو کو دساں کہ میت نال، مردے نال، نواب صاحب نال، سردار صاحب نال، این ملک صاحب نال، خان صاحب نال قبر اچ کیا تھی دے، اگر میں تو کو دسن لگ ونجا کہ میت نال قبر اچ کیڑا معاملہ آندے، آپ نے فرمایا میں تو کو گارنٹی نال آدا تساں اپنے مردے قبر اچ دفناون بند کر دو۔ نبی کریم علیہ السلام دی سواری بدکن لگ گئی ہے، سادہ تو ادا کیا حال ہو سی؟ فرمایا اتنا عذاب قبر دا اور اتنی کیفیت قبر دی کہ اگر میں تو کو آکھاں عذاب دیاں چیخاں تو اڑے کنے تک آویں تے تساں مردے دفناونا چھوڑ لو۔ ساکو فکر ہی گئے 2 فٹ دی چوڑائی ہے، 6 فٹ دی لمبائی ہے، گھنٹے اس مکان تیار تھی دے پکی سے لاون دی اجازت کوئی نہیں، فکر کوئی نہیں سا۔ جیڑا بندہ عذاب قبر دی فکر کر گئے وہ ضرور کہیں نہ کہیں کھاتے اس کامیاب تھی گئے۔ اندھارا ہے، نانگے دا گھر ہے، وٹھوئے دا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اوقات یاد روائی ہے، قرآن کریم جلہ نے بندے کو حقل دیتی ہے، حقل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے الہاکم التکاثر کہ تو کو ہلاک کر گئی ہے کیڑی شے؟ ڈھیر تے کثرت مال، ڈھیر کٹھی کرن دی لالچ نے تو کو ہلاک کر دیتے۔ زمین ڈھیر تھی ونجے، پیسہ ڈھیر ہو ونجے، کاروبار ڈھیر ہو ونجے، عزت میری ڈھیر بن ونجے، تھاج وج میری ڈھیر بن ونجے۔ یہ جڑا تقاصر ہے، جڑا ڈھیر والا ارادہ ہے تو نا ایک کثرت جڑی لالچ ہے، اللہ قوم این تو کو ہلاک کر دیتے، این تو کو برباد کر دیتے، انجے برباد تھے ہو، انجے برباد تھے ہو، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ آخر قبریں دے وچ ونج وڑیا ہو لیکن دل دیاں خواہشاں پوریاں نہیں وے کر سکے۔ دیکھی میرے ادھر اللہ جیڑی شاہ سمجھے نہ پائے دھڑکا دیتے اللہ نے۔ وہ طالب علم نہیں پڑھیا نا آخر ذلیل تھی، یعنی ذلیل تھی من کنفرم ہے، نیمے اٹھا نا ڈٹھئی آخر مر گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمے دے کثرت مال نے تو کو ہلاک کر دیتے، انچے ہلاک تھے ہو آخر کار قبریں دیاں زیارتاں تو کو کرنیاں پائے گئے، لیکن تھوڑے دل دماغ دیاں تمناواں پوریا نہیں ہوئے ہوں۔ اے مراد ہے کہ قبر پر حق ہے، ہر بندے نے جڑے جڑے بندے نے ماں دا پیٹ ڈٹھے اون بندے زمین دا بھی پیٹ دیکھنے، اون بندے قبر بھی دیکھنی ہے۔ جڑا وٹھویں دا گھر ہے، جڑی قبر نہ دا گھر ہے، جیڑی قبر دے اندر دنیا کائنات دیاں ساریاں بلاواں کٹھیاں ہوئیں، ہی واسطے غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم دے بے مقام تے بندے کو اوقات یاد نوائیے۔ اللہ فرمے دے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرمے دے تے کو مٹی وچوں پیدا کیتے سے دوبارہ مٹی اجولاتے کو دفن کرنے سے، تریجی دفعہ مٹی وچوں کھڑا کرنے سے۔ بندے دی اوقات بندے دی مٹی ہے، دیکھنا میرے ادھر مٹی وچوں بنے سے، مٹی اج بھیجنے، مٹی وچوں کھڑا کرنے، جیندی اوقات مٹی ہوئے
او کو تے تکبر نہیں پھبدے ہوندے جیندی اوقات مٹی ہوے او کو آکڑ نہیں سکدی ہوندی جیندی اوقات مٹی ہوے او نشے کرے او کو پھبدا نہیں جیندی اوقات مٹی ہوے او دھی بھین دے چہرے تے چٹا مارے او کو مناسب نہیں لگدا جیندی اوقات مٹی ہوے او یتیم غریبیں دی ظلم دیاں کہانیاں رچاوے ایندے سمجھو عقل چ ہوا کوئی نہیں اوقات اللہ فرمائے دیتے کو مٹی وچوں بنائے سے مٹی کو دوبارہ نیونے سے ولا اللہ فرمائے دیتے کو مٹی جو کھڑا کرنے سے عذاب قبر برحق کے جنے ویلے بندے تے موت آوے بندے تے موت آ گئی ہے بندہ مر گئے جنے ویلے مر کر سارے میت دھملیں دے پیوندن حضرات موت برحق کے دعا کر اللہ موت چنگی دے مرن کے تا کوئی نہیں بچ سکدا کون ہے جڑا کہ میں موت کے بچ سکدا آ سکتی ہیں ایو جی چیزیں جائیں اج تک نہیں دشا پہلے کہ میں آون لیاں پی میں پتہ لگ دے جو موت آویں دیئے لیکن موت آوے قرآن پڑھ جائیں تے بڑی عظیم موت ہوں دیئے موت آوے صحابہ دی عظمت دا تذکرہ کریں جائیں تے عظیم موت ہوں دیئے موت آوے سجدے دی حالت جا بڑی عظیم موت ہوں دیئے حضرت مولانا قاری عبدالمتین اصغر لاہور والے جڑے ویلے تے آئے صحابہ کرام دی عظمت چرچا پہ کرندن قرآن دی آیت کریمہ زبان تے جڑے ویلے ملک الموت مدوئیے ایستا ایستا اپنی ٹوپی لہانے ٹوپی لہاون دے بعد ایستا ایستا لیٹ گئے جڑے ویلے بندہ اللہ نال یاری لائی ودا ہوئے اللہ مرن دے ٹائم پگاں دیاں بھی حفاظتاں فرمین دے اللہ ٹوپیاں دیاں بھی حفاظتاں فرمین دے جڑے ویلے اسرائیل نے روح پرواز کرنی یہ ڈھائیں جڑے ویلے بندہ ڈھائے تا ٹوپی بھی ڈھائے سکتی ہے اللہ اس تا بچیں دے پہلے ہتھے نال اللہ نے لبھا چھوڑی ہے تاکہ ڈھے نہ میرے بندے دی پاگتے دستار دعا کر موت آوے سجدے دی حالت قاری غلام فرید بھٹی رحمت اللہ علیہ مرکز توحید مدرسن تحجد قیام دی حالت قرآن پڑھ جے موت آ گئی ہے مولانا مشتاق صاحب بلاک چھوٹے علی شیخ الحدیثن تحجد سجدے دی حالت موت آ گئی ہے موت پر حق ہے لیکن موت دی چاستائیں جنا قرآن پر جے موت آوے کی موت ہے نشہ کریں جے موت آ گئی ہے ظالم کو کی موت ہے بدکاری کریں جے موت آ گئی ہے ظالم کو کی موت ہے حرام کھنجے موت آ گئی ہے ظالم کو یہ بھی تو موت ہے لاہور دی کلونی دا واقعہ ہے جڑے ویلے کلونی والا مالک مر گئے سارے پلاٹیں والے بندے احتجاج کیتی کھڑے ہیں جے تک سارے پیسے نہ دے سو اساں جنازہ نہیں پڑھنے دے اساں دفن نہیں کرنے دے دے موت آوے ایو جائیں کہ فرشتے دیکھ کے بھی رشک کرن مرنا تو ساری ہے کون ہے جڑا بچ سکدے ہوں مرنا حاج کو دفن کرایو اماں چوکھی بچی ہے ساری ابا چوکھا ری ہے اتھاں وڈے بھرا چوکھے ری ہیں جو تساں ڈان ڈان گھتی ودے ہو وڈ وڈے جے کو بچائے وے زمین تے جناب دا پیر نہیں ٹکدا چاند روپے جیب پہ جو آگن پیو پیو نہیں نظردا آکڑے جری آ گئی ہے انسان انسان نہیں نظر دیں یہ دے میں جیاں سردار کوئی نہیں موت پر حق ہیں لیکن تیاری کرنی ہے قبر دی اساں جلے نشہ کرنا ہوئے قبرستان میں ہیں اساں چوری کر کے لکنا ہوئے قبرستان دے قبران دی آڑے چ لک دے ہیں روز قبران بنے ہیں کنی فکر نہیں ہوئی کوٹ ہے بد علاقے دا واقعہ ہے کوئی 2-2.5 مہینے پہلے دی بات ہے ایک عورت فوت ہوئی ہے ان دی قبر تیار پہ تھی نہیں جڑے ویلے قبر تیار ہو گئی ہے بندہ ایک قبر دے اندر داخل ہوئے بھئی میں دیکھاں تا صحیح میچا کراں قبر دی حالت کیا ہے اندر جو ہی داخل ہوئے فوراً باہر آئے ٹیک لا کے آتے میں کو پانی دیو میری طبیعت خراب ہے پانی مسیں پیتے سی بار گئے روح پرواز ہو گئی ہے پتہ نہیں اللہ کو قبر اس کیا دکھایا
جڑے ویلے بندہ قبر دی تیاری کرے سو قبر دی جے کو قبر یاد ہے نا او کو سمجھو ہر شے یاد ہے ایویں نہ سی اے جڑا جنازہ ہے دسیں اساں ویندے کنے پئے قبر دو بچپنا لڑک پنائی جوانی آئی بڑھے پا گئے کنے پیا سفر تھی بولو بولو ایک قبر دو سفر پیا تھی آخرکار میت دے کپڑے لہا گئے گئے کینچی نال کٹ دیتے گئے ایگو پھٹے دے لٹایا گئے غسل کر دیتا گئے سارے مر گائے کھڑن تے صابن پہ مرندن ایک خانہ جڑا کہیں کو ہاتھ نہ لاوانے گا آج سارے دے سامنے میں بے آبرو پیا ہوئے جڑے ویلے جنازہ تیار ہو گئے دو کفن دیاں لیران پاو گئے جنازہ تیار ہو گئے ساری دنیا گئی کھڑی ہے اللہ فرمے دے جنازہ تو کو اعلان کریں دا پیاؤں دے اے جنازہ تو کو سمجھیں دا پیاؤں دے اے جنازہ تو کو تعلیم دے دا پیاؤں دے تو سن جنازے دی تعلیم دے غور کیتا کرو ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اچھی اچھی آنکھوں نعرہ تکبیر فخر القرہ شمس القرہ نجم القرہ استاذ القرہ سارے مسلک دی جند جان ساری جماعت دی عظیم پہچان عالمی شہرت یافتہ محترم مکرم قاری عبدالسلام عزیزی حافظہ اللہ تعالی ورعا تشریف گھنن ماشاءاللہ انہوں دی تلاوہ شروع کروں کیا خیال ہے بات مکا دے ماما میں دوارے علاقے داں وال جلے ساری گنسوں استاد جی نے سویرے کلاس پڑھاؤں ہے میں تے انتظار ہے چاہم استادہ دی تلاوہ سنوں ایمان تازہ تھی وے تے تھکاوٹ دور ہوئے دعا کرو اللہ تعالی حضرت قاری صاحب دے علم عمل عمر مصروفیات اندر برکت عطا فرماوے اور انہوں دے نال محترم جناب استاذ الحفاظ استاذ القرہ سارے جنوبی پنجاب دے عظیم قاری ابو حمزہ صاحب اللہ انہوں کو جزائے خیر دے وے کیڑی شہدی تیاری کرنی ہے جواب دو جی آدھے ہو میں کشے سنا ہوا تھا جواب دے کیڑی شاید بولو بولو اچھا ہاتھ کھڑا کرو وہاں جلے سننا چاہتے ہو جزاکم اللہ کیڑی شاید تیاری کرنی ہے میں شاٹ پیا کریں نا دلائل دیوان دا وقت نہیں اے سر بابا ساری اماں اے میت جنازہ رغبت دی میں دا پیاؤں دے تے اعلان کریں دا پیاؤں دے تے تعلیم دے دا پیاؤں دے تلے لاؤ کر جاؤ تلے فی الحال جزاک اللہ بعد چاگن سراغن سوالی بے وجہ تشریف رکھو کیڑی شاید تیاری کرنی ہے بولو بولو سب خبر دا عذاب برحق کے اندے دلائل والے پاسے میں ہن وجنا ہی نہیں چاہندا وقت نہیں تھا لیکن اے جڑی میت ہوندی ہے آدا کیا پیاؤں دے جڑا سا کو سمجھ نہیں آندا اے آدے اللہ بیلی ہووی سجنو اللہ بیلی ہووی سجنو اللہ بیلی ہووی سجنو اج میں جھوک لڑائی ویندا عملہ پاچوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے دا اللہ بیلی ہووی سجنو اللہ بیلی ہووی سجنو آج میں جھوک لڑائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے دا اللہ بیلی ہووی سجنو روز قیامت میلے تھی سن سجنو ہن کر لاو نا روز قیامت میلے تھی سن سجنو ہن کر لاو نا ایک دل محض نہ مہلت ملسی مفتی شور مچاو نا ایک دل محض نہ مہلت ملسی مفتی شور مچاو نا منی ویندو حکم الہی منی ویندو حکم الہی منی ویندو حکم الہی
ہر ایک تو مکلائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا اللہ بیلی ہووی سجنو اے جنازہ جڑا میت چار پائی تے پیا ہوئے ہے خان نواب سردار اے جنازہ پڑھنا جنگوادہ پیاؤں دے سارے نال مکلائی ویندا پیاں وے تے سارا کچھ چھوڑ کے ویندا پیاں میرے ہاتھ دیکھو میرے ہاتھ بھی خالی ہے نا میں کو دیکھو میں جہاں جیباں بھی کوئی نہیں لگیا ہوئے ہوں میرے پلاٹی تھائیں پہ ہوئے ہیں نا دیکھو میں جہاں چگیران تے جدہ تھائیں پیا ہوئے ہیں نا چھوڑی ویندا مال جگیران لوگ بیگانے کھاسن پہ چھوڑی ویندا مال جگیران لوگ بیگانے کھاسن پہ اے دنیا اے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ اے دنیا اے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ تر گئے کئی سلطان سکندر تر گئے کئی سلطان سکندر تر گئے کئی سلطان سکندر یو کچھ میں سمجھائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا اللہ بیلی ہووی سجڑو جنازہ اعلان کرنا پیاؤں دے اے جنازہ تعلیم دینا پیاؤں دے تو سوی میرے علیکار میت بنڈے تو سوی میرے علیکار جنازہ بنڈے اے توانی آکڑ اے توانا تکبر اے توانا راتا شراب دیاں بوتنا پیونا رات دی تاریخی جلوگاں دیاں استانال کھیرنا ماں باپ دی توہین کرنا ہمیشہ نہیں رہنا آخر کار تو سوی میت سڑی جنے آخر کار تو سوی جنازہ بنڈے اے پیغام دینا پہ عملہ باجوں کچھ نہیں چاہ گئے مالک ہن جاگیران دے عملہ باجوں کچھ نہیں چاہ گئے جتنا مرضی قرآن دیا آیتاں پڑھا جتنا مرضی حدیث پاک پڑھا میرا علاقہ ہے میرا وسیب میں جاندہ اللہ دی قسم ہے کوئی تبدیلی نہیں آونی ہاتھ باز کے یا گزارش کرے سا زندگی دا جیڑا کام کرو قبر دا نقشہ ذہن جا رکھیا کرو اللہ سارے مسئلے آسان کر دے جیڑا قبرہ کو یاد نہ کرے اوے وکھے وکھے دی حویلی جراہنا لیا ذرا وانجتا دیکھ قبر دی لبائی چوڑائی کتنا ہے قسم و قسم دے بلا بلا کے رومن والے ایسی کمرے جریسٹ کرنا لیا اپنے بیڈ تے بسترے تے مخمل بسترے بچھاونا لیا ذرا قبر کو بھی رٹھا کر جتا ہوا دا انتظام لے اے باتاں سمجھے نہ بیٹھے میت جنازہ عملہ باجوں کچھ نہیں چاہ گئے مالک ہن جاگیران دے کئی شے نال نہ چاہ گئے باجوں صرف دو غزلیران دے کئی شے نال نہ چاہ گئے باجوں کیڑی شے چاہ گئے سید غلام اکبر شاہ کیڑی شے چاہ گئے سید رمضان شاہ کیڑی شے چاہ گئے سید غلام سرور شاہ کیڑی شے چاہ گئے سارے علاقے دے سردار کیڑی شے چاہ گئے سارا بابا تھے دادا خالی ہاتھ ماں دے پیٹی جو آیا خالی ہاتھ قبرہ منجنا پائے گئے کیا ضرورت نمازاں چھوڑن دی کیا ضرورت یتیمات ظلم کرن دی کیا ضرورت ماں باپ دی توہین کرن دی اوسن قبروں ود پوسن خبروں کیوں غافل تھیں دیوانہ کر یاد علاوند باریکوں اے بے عقل انسانہ کہ جی سونی بات کریں دے عملہ باجوں کچھ نہیں چاہ گئے مالک ہن جاگیران دے کئی شے نال نہ چاہ گئے باجوں صرف دو غزلیران دے کوئی کہیں
دا یار نہیں بندا او میرا جنازہ پڑھ کے آونا لے او میری میت آونا لے ملکو سردارو نوابو جامو خانو دکاندارو زمیندارو کوئی کہیں دا یار نہیں بندا کوئی کہیں دا یار نہیں بندا سب نو میں ازمائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سی دنیا تو کیا چاہی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سی اللہ بیلی ہووی سجنو اندے کنے پوچھا کرو جڑا چار پائی تے میت بنیا پیون دے اندے کنے پوچھا کرو جڑا جنازہ بنیا پیون دے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے ایک بندے دی روح پرواز پیون دی ہے امام کائنات نال بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا یارا حال دے میں آ تیرے نال گزرتی کیا پئی ہے ادھے اللہ دے نبی میں پتہ لگدا جی میں آسمان تلے ڈھائے کے میرے سینے سے آیا پیا ہوئے جڑے ویلے ایک کیفیت آئی نبی دے دور دے مسلمان دی حال دسیاں ساڈا کیا حال ہونے زندگی ایویں ودے گزرے نے جویں جانور ودے گزرے نے ہوں اذان سنین سے نمازاں دا پتہ کوئی نہیں قرآن سارے گھرنے چے تلاوت دا پتہ کوئی نہیں دکاندار ہیں تے سچ دا پتہ کوئی نہیں ہمسائے ہیں تے انہاں دی قدر دا پتہ کوئی نہیں ماں باپ ہیں تے انہاں دی عزت دا پتہ کوئی نہیں دسات صحیح بد آیا کیا کرنا ہے ذرا میت دا سبق سن آدھا کیا پہ غفلت دے وچ عمر گزاری ویندا ہاں پچھتیندا ساری زندگی سگریٹ پینے گزر گئی ہے ساری زندگی قطار کھیلنے گزر گئی ہے تھوڑا علاقہ میں واقف ہاں فجر نال نکل کے اندے ہو سارا نہیں بیٹھے رہندے ہو گند علی اروڑی تو کھجور دیاں ککڑاں کو لیندے ہو دے لکیراں مار کے سارا نہیں ضائع کریں دے ہو اوسن قبران تپوسن خبران گھبرانا تاشتیاں محفلہ لا کے وقت ضائع پہ کرنے ہو یا دنیا کائنات دی بدماشی ہے جو وقت پہ گزر دے حلال حرام دا پتہ کوئی نہیں پیسہ ہاتھ دی محلے آمن منجنہ لی چیزے او ویلا یاد کر جنا وصل دیاں چٹیاں بنا کے ٹکر کھندے آوے او ویلا یاد کرو جنا بغیر کھاتے ہوئے رات دا سوم میں دے آوے آج اللہ نے بھرم لائے حق بن دے تک وزانہ سن کے مسیطہ آواز کر ماں باپ دے پیرے کو پانی جو دھو کے پیتا کر اللہ تیرے سارے بھاگ بلند کر دے سی غفلت دے وچ عمر گزاری ویندا ہاں پچھتیندا قبر حشر دی منزل بھاری قبر حشر دی منزل بھاری تو ویندا تڑپیندا رب رحیم غفور سنی دے رب رحیم غفور سنی دے آس یا ایک لئی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سہیں دنیا تو کیا چاہی ویندا اللہ دلی ہووی سجنو آج میں جھوک لڑائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سی دنیا تو کیا چاہیے جنازہ دعوت فکر دینا پیاؤں دے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندا ہے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا 5 منٹ جنازے کے لیٹ تھی مجھے سارے آکھن لگ میں نا صروفیات دا ٹائم ہے مولوی صاحبہ تقریر بعد کری جنازہ بڑھا اتنا وقت کوئی نہیں
یہ میت آدھی ہے وہ یارا میں سارے کھائی کھڑا زندگی ضائع نہ کرو میں بڑا پچھتائی میں کو پتہ ہے اسرائیل نے میری روح کی میں پرواز کی تھی میں کو پتہ ہے اسرائیل نے میرے نال کیا کام کی تھے لہذا خیال کرائے یہ جڑا اسرائیل ہے یہ آ کر کے پہلے بتھاڑ تے تھپڑ مریں دے وال کانڈ تے ہوتے تھپڑ مریں دے آدھے اخرجوا انفسکم اپنی روح کڈ تیرے پیو دی جائیداد نہ آئی اے اللہ دی امانت ہن تک اپنی مرضی ودی کیتی ہے اجڑتا رہ گئی اپنی مرضی نال آکڑ کریندا رہ گئی اپنی مرضی نال تکبر کریندا رہ گئی مرضی نال ہن تیرا معاملہ مک گئے اخرجوا انفسکم اور تے کر ذرا اپنی روح کڈ اللہ فرمیندے عجیب جیاں معاملہ ہوندے اے بندہ میت تے جنازہ دا پیا ہوندے یار کوئی کہیں دا نہیں وے کوئی کہیں دا نہیں بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندا ہے خواہش قبیلہ سوتر ملیر بسات بھتیجے بنے جے دوترے پوترے قریبی خواہش قبیلہ رشتہ دار انہاں دا کیا حال ہوندے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندا ہے خواہش قبیلہ آخری منزل قبر تائیں پہنچویندا ہے خواہش قبیلہ آخری منزل قبر تائیں پہنچویندا ہے واپس ہر کوئی آدھا ویندے واپس ہر کوئی آدھا ویندے میت نو دفنائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا اللہ میلی ہووی سجڑوں قبر دا عذاب برہا کے اللہ نے قرآن کریم میں جب قبر دا ذکر فرمائے اللہ فرمائے دے ثم اماتہو فاکبارا جڑے ویلے بندے کو موت اندی ہے مرن دے بعد قبر نصیب ہوندی ہے اگر قبر دا عذاب نہ ہویا عبداللہ بن ابی جڑا منافقین دا سردار جڑے ویلے اودی قبر تے کھڑ کے دعا کرن دا اللہ دے پیغمبر نے ارادہ فرمائے اللہ کریم نے منع فرمائے اللہ فرمائے میرا پیغمبر ولا تقم علی قبرہ احدا ایدی قبر تے کھڑ کے دعا نہیں کرنی اینا مطلب ہے قبر دا عذاب اور حق اگر عذاب قبر نہ ہوئے اللہ کدیں منع نہ کرے عذاب قبر دی صورت کیا ہے اللہ نے منافق دے بارے فرمائے سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم اللہ نے فرمائے منافق کو میں ڈبل عذاب دینا ایک مرن دے بعد قبر العذاب بیا قبر دے بعد آخرت العذاب اللہ نے بے مقام دے فرمائے ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکة باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتی تستکبرون عذاب قبر نہ ہوندا اللہ فرعون دے بارے نہ آکھیا النار یورزون علیہا غدوا و عشیا اگر عذاب قبر نہ ہویا اللہ دھڑکا تے دھمکی نہ دیویا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اگر عذاب قبر نہ ہویا اللہ دے نبی لکھنی کھڑے پورے دن قبران تھے وجہ پوچھی گئی ہے آپ نے فرمائے ہے کچھ چگلی دی وجہ تو عذاب ہوندہ پہ بیا پیشاب دے قطرے کے نہ بچ رہا ہی واسطے کو عذاب ہوندہ پہ اگر عذاب قبر نہ ہویا قبر سے اللہ ہی نہ پوچھیا من ربوں کا من نبیوں کا ما دینوں کا قبر شکنجے وانگ مروڑے دا حال دعائی ویلے
ویلے دا منظر یاد رکھو جڑے ویلے سجے پاسے آلیاں پسنیاں کھبے پاسے آ ونجنے تے کھبے پاسے آلیاں پسنیاں سجے پاسے آ ونجنے سارے رشتہ داریں بے وفائی کر ونجنی ہے سارے قریبی دوستان نے واپس وال ونجنے پیچھے پتہ لگ سی جو زندگی کیویں گزاری آسے پیچھے پتہ لگ سی جو آکڑ کیویں کریں دے آسے پیچھے پتہ لگ سی جو نمازہ کیویں ضائع کریں دے آسے کی واسطے اللہ نے بندے کو اوقات یاد روائیے بندے مٹی وچوں پیدا کیتے میں مٹی وچ دفن کرے ساں تے مٹی وچوں کھڑا کرے ساں تیری پہچان مٹی ہے تیری سنان مٹی ہے تیری حیثیت مٹی ہے تیری اوقات مٹی ہے تیرا وزن مٹی ہے تیری شہرت مٹی ہے وہ تیرا بھرم مٹی ہے تیرا شرم مٹی ہے تیرا وقار مٹی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اچھا جواب لے کیڑی شے دی تیاری کرنی ہے کریں دے راسو کریں دے راسو یہ مٹی منہ تے آونی ہے قبر جلنا ہے بزرگوں ولت کیوں نہیں خیال اندہ سکی تھی بہن دا حق دے من دا آدھے مولی صاحب پتہ ہے کیا ساڑھے پاس رواج ہے سنہ دینے ہونے ہیں نہ گندے ہونے ہیں این نہیں کرنا بلکہ اسلام ایمان دے مطابق زندگی گزارنی ہے اللہ کو راضی کرنے ساری زندگی قرآن پاک نال تعلق رکھنے تلاوت قرآن دی عادت بناونی ہے ترجمے نال پڑھیا کر معنی نال پڑھیا کر غور و فکر کیتا کر اخبار کو جتنا حیثیت نہیں دے ہو اتنا قرآن کو حیثیت دیں دے ہوں دے تے کنہ دا معاشرہ سدھر گیا ہو دیا نمازیں دی فکر کیتی کرو سچ بولیا کرو جھوٹ کدی نہ بولیا کرو منافقت دل وچ نہ رکھی کرو خیانت نہ کیتی کرو کانڈ پیچھو کہیں دی غیبت نہ کیتی کرو پکے مسلمان بن کے رہو زندگی دا کوئی پتہ نہیں اے نہ ہوئے اساں مروں تے دنیا کے جان چھٹ گئی ہے مر گئے زمین ٹھر پئی ہے نہیں اے 6 فٹ دا جڑا وجود ہے اے اپنے واسطے اللہ نے نہیں بنایا اللہ نے فرمایا ای وجود دا اولاد کو فائدہ دے ای وجود دے ذریعے ہمسائے کو فائدہ دے ای وجود دے ذریعے رشتہ داریں کو فائدہ دے بے دی خاطر جی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو مگر طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین